Subscribe Madina Yad aa gaya social media network and hit the bell icon to never missing update. الحمد لله الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما وأسمع سيدنا الكليم على طور سينا وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعين به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العظم الجلال البغدادي وعلينا معهم أجمعين شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطما لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطما المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اور وفا کا نام لیا تو کہہ دیا صدیق وفا کا نام لیا تو کہہ دیا فاروق وفا کا نام لیا تو کہہ دیا عثمان اور وفا کا نام لیا تو کہہ دیا علی اور وفا کا نام لیا تو کہہ دیا صدیق وفا کا اس کے سوا سے جائیں کیوں یا رسول اللہ تیری گلی سے جائیں کیوں محرم الحرام
ذکر شہدائے کربلا کے حوالے سے یہ آج کی چوتھی محفل ہے۔ شیخ اسلام کے متعدد اوراق کو ہم سننے کی، پڑھنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس دعوت کا امین بنایا، وہ دعوت ہم تک کیسی پہنچی، اور خصوصیت کے ساتھ اس گفتگو کے درمیان کربلا، تاریخ کربلا کا تجزیہ کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہی ہیں۔ کربلا کو مکمل سمجھنے سے پہلے خلافت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو بعثت کے اعتبار سے پہلے نبی ہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر اپنی خلافت قائم کرنے جا رہا ہوں۔ خلافت کہتے کسے ہیں؟ دو جملوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ آپ نے عقیدت سے پوچھا، محبت سے پوچھا کہ سلمان، عمر خلیفہ ہے یا بادشاہ؟ عمر خلیفہ ہے یا بادشاہ؟ بادشاہت اور خلافت میں فرق ہے۔ حضرت عمر نے جب پوچھا تو آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، بے باکی اور حق گوئی کوئی صحابہ سے سیکھے۔ حالانکہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین جو مال بیت المال میں جمع ہے، اگر آپ نے اس کا ایک دینار بھی غلط جگہ خرچ کیا تب تو آپ بادشاہ ہیں، رسول اللہ کے خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ خلافت اللہ کی حاکمیت کو، کہ اللہ حاکم حقیقی ہے، اللہ نے اللہ کی حاکمیت کو مان کر اس نے جو نظام دنیا میں قائم کرنے کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اس تصور کے ساتھ اس نظام کو قائم کرنا، ایک دنیا سے کے کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا، اسے تسلیم کرتے ہوئے کہ حاکم حقیقی اللہ ہے، انسانیت کی سربلندی کے لیے اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کرنے کے لیے کہ میں ہی خالق ہوں اور مجھے نظام عدل پسند ہے، بندگی میری ہی ہونی چاہیے، اس نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا، جو یکے بعد دیگرے تشریف لاتے رہے۔ کسی انسان کو بظاہر کسی انسان پر فضیلت نہیں ہوگی، فضیلت کا معیار تقویٰ ہوگا۔ جو میری بندگی کرے، میرے نظام عدل کو دنیا میں قائم کرے، اور جو میری پہچان کرے، لوگوں کو توحید کی دعوت دے، کفر اور شرک سے روکے،
بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے، یہ ہے تصور خلافت۔ اور تصور خلافت یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عربی ہو اجمی ہو۔ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے جن پاکیزہ ہستیوں کا انتخاب کیا گیا اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ شریعت کے نظام کو قائم کرنا، قرآن کے آئین کو مکمل طور پر نافذ کرنا، اسے خلافت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، کرب و بلا کی سرزمین پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نظام خلافت کو بچانے کے لیے تشریف لائے تھے، کیونکہ یزید اور اس کے حواریوں نے اس مبارک دور میں کہ ابھی رسول اللہ کے شہزادے بقید حیات ہیں، اس نظام خلافت کو بدلنے کی اور اس میں رخنا ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تقریب فہم کے لیے کہ سنی شافعی جامع مسجد میں، یا اور زیادہ سمجھیں قریب چل کر کہ کعبہ شریف کے صحن میں بیٹھ کر اگر کوئی شراب پینا چاہے کہ میں یہاں شراب پیوں گا، تو یہ کتنی بڑی جرت ہوگی۔ کچھ ایسے ہی نظام خلافت میں رخنا ڈالنے کی یزید پلید نے بیجا کوشش کی تھی۔ امام علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر دین کو بچانے کے لیے آنا پڑا۔ رفتہ رفتہ انشاءاللہ اسے ہم سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ اور میں گزشتہ چند محفلوں سے بتاتے آ رہا ہوں کہ کربلا میں جنگ کہاں تھی، وہ تو ایثار تھا۔ جنگ ٹکر میں اور برابری میں ہوتی ہے۔ 22,000 کے لشکر میں امام علی مقام کے جو قدموں میں جوتی تھی، نالین تھی، اس کی بھی برابر کا کوئی وہاں نہیں تھا۔ اور یہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ثابت کرتا چلوں گا اگلی محفلوں میں۔ تو بات چل رہی تھی نظام خلافت کی۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی نظام خلافت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پہلے جز میں والذی جاء بالصدق، جو اصول خلافت اور نظام خلافت کو لے کر آیا۔ اس آیت کریمہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی 5 تفسیر متعدد مفسرین نے بیان فرمائی کہ صدق سے مراد کیا ہے، اور والذی صدق بہ، اور جس نے تصدیق کی اس سے مراد کون ہے۔ لیکن آج ہندوستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے جس فتنے کو اٹھایا گیا ہے، علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کا یہ شرعی فریضہ ہے یہ کہ اس کا جواب دے، لوگوں کو حق بتائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ اس تناظر میں اس آیت کریمہ کی تفسیر جو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمائی ہے، کس نے؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جو تفسیر اور تعبیر بتائی ہے، وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر علم کا دروازہ ہے، وہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد قرآن کریم ہے جو رسول گرامی بابکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید کی 7 آیتیں ہیں۔ والذی صدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی ہے، اس سے مراد کوئی اور نہیں، حضرت مولا علی شیر خدا کا اسٹیٹمنٹ
ملاحظہ فرمائے، فرماتے ہیں اس سے مراد امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. یعنی یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے. مالی زمین میں جب پودا لگاتا ہے، مالی جب زمین میں پودا لگاتا ہے، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ایک زمانے کے بعد جو پہلا پھل پودے پر یا درخت پر نمودار ہوتا ہے، عربی زبان میں اسے بقر کہتے ہیں، اسے بقر کہتے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے کفرستان میں جب ایمان کے پودے لگائے، پہلا پھل جو نمودار ہوا اسے حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے، اسے حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے. صبح کی اذان پر پہلی آواز پر جس کی آنکھ کھلتی ہے، صبح مؤذن جب اذان دیتا ہے اور پہلی اذان کی پہلی آواز پر سب سے پہلے جس کی آنکھ کھلتی ہے، عربی زبان میں اسے بکر کہا جاتا ہے. عرب کے کفرستان میں تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب توحید کی اذان پکاری، سب سے پہلے جس کی آنکھ کھلی اسے حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے، اسے حضرت ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. بعثت کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور کہاں پر تشریف لائے؟ ہندوستان میں تشریف لائے. کہاں پر تشریف لائے؟ نزل آدم بالہندی. اس لیے آج سوشل میڈیا کے ذریعے جو ایک کہا جا رہا ہے نا، نوجوانوں کو، نسلوں کو ورغلا جا رہا ہے، گھر واپسی کرو، گھر واپسی کرو. ارے بابا، نور محمدی کا پہلا جو ہے جلوہ ہندوستان میں، اور حضرت آدم کی بعثت تشریف آوری کہاں پر؟ ہندوستان میں. تو ہندوستان کا اسلام اور مسلمانوں سے کتنا گہرا تعلق اور رشتہ ہے، اور گھر واپسی کس کی اور کہاں ہونی چاہیے، یہ تو حالات انشاءاللہ آپ بتائیں گے. بہرکیف حضرت آدم علیہ السلام بعثت کے اعتبار سے پہلے نبی ہیں. انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. روایتوں میں محققین فرماتے کم و بیش 1,24,000، 2,24,000 کا بھی قول ہے، اس لیے کم و بیش کے الفاظ رکھنا چاہیے، ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام بعثت کے اعتبار سے پہلے نبی ہیں. آپ ابو البشر ہیں. جب اللہ کا نبی دنیا میں مبعوث ہوتا ہے، بھیجا جاتا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس پر یہ فرض ہوتا ہے کہ لوگوں میں اعلان کر دو، لوگوں کو بتا دو کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اور وہ ذمہ داری وہ نبھاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں یکے بعد دیگرے تاجدار کائنات تک حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 1,23,999 انبیاء کرام کو مبیش تشریف لائے. ہر نبی نے اپنی خبر دی، ساتھ ہی ساتھ اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت بھی دی. مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بارے میں لوگوں کو بتایا، خبر دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں. سلسلے نبوت کی پہلی کڑی بعثت کے اعتبار سے آغاز ہے یہ. اور آنے والے نبی کے میرے بعد ایک اور نبی آنے والے ہیں اور ان کا نام یہ ہوگا، بشارت بھی دی. تو اس معنی کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی ایک دوسری حیثیت کہ وہ مبشر بھی ہیں، وہ مخبر بھی ہیں اور وہ مبشر بھی ہیں. اور ان کے بعد جو نبی آئے، ان کے بعد جو نبی آئے وہ اپنی خبر دیتے رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو نبی گزر گئے ان کی تصدیق بھی کرتے رہے. اسی لیے ان کو مصدق بھی کہا جاتا ہے، ان کو
یعنی مبشر اور مصدق. اب یہ سلسلہ اسی طرح سے آگے بڑھائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام تشریف لائیں وہ مبشر بھی ہیں اور وہ مصدق بھی ہیں. بشارت بھی دیتے رہے کہ ہمارے جانے کے بعد ایک نبی آئے گا، تمہیں اس پر ایمان لانا ہے. اور جو انبیاء کرام گزر گئے، جو انبیاء کرام ہم سے پہلے گزر گئے، آنے والے ہر نبی نے گزرے ہوئے نبی کی تصدیق کی اور اسی لیے ان کو مصدق کہا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک یہ کے بعد دیگر یہ سلسلہ چلتا رہا. جو بھی نبی آتا رہا وہ مبشر بھی ہے اور وہ مصدق بھی ہے. لیکن جب تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب میں نے تمہیں نبیوں کا آخر بنایا ہے، تمہارے سر پر نبوت و رسالت، ختم رسالت کا، ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے. اب محبوب تمہارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر نبی کو مبشر بھی ملتے رہے اور مصدق بھی ملتے رہے. اے محبوب اگر تمہارے بعد کسی نبی کو میں دنیا میں بھیجوں گا، اگر تمہارے بعد کوئی نبی آئے گا تو ختم نبوت پر حملہ ہو جائے گا، ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، آخر اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارے بعد تو کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا. آقا فرماتے ہیں لا نبی بعدی، اے میرے امتیوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں میں. تب حضور کی تصدیق کون کرے؟ حضور کے لیے مصدق ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، اپنے گزرے ہوئے نبی کے لیے مصدق بنتا رہا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب تمہارے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، کوئی مصدق نہیں آئے گا، لیکن محبوب قانون بدل رہا ہو، اب مصدق نہیں تمہیں صدیق اکبر عطا کر رہا ہو، تمہاری تصدیق میرا صدیق کرے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والذی صدق بہ. یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جسے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اور یہ تفسیر کون؟ مولا علی، اہل بیت اطہار کے پہلے امام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس نام کے حوالے سے صدیق، حضرت مولا علی شیر خدا ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آپ نے حلفیہ بیان دیا ہے، آپ نے قسم کھائی ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر آپ نے فرمایا ہے انزل اللہ اسم ابی بکر الصدیق. خدا کی قسم کھا کر میں کہہ سکتا ہوں، اور فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں کہ ابو بکر کا نام صدیق دنیا میں کسی نے نہیں رکھا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صدیق نام عطا فرمایا ہے. حضور کی زندگی کے کئی اسفار ہیں، لیکن دو سفر حضور کی زندگی کے بڑے اہم ترین ہیں اور بہت ہی طویل سفر ہے ان کی زندگی کے، قیمتی سفر ہیں. ایک سفر معراج اور ایک سفر ہجرت، ایک سفر معراج اور ایک سفر ہجرت. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. سفر معراج کے حوالے سے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو سفر معراج و سفر عطا فرمایا اور سفر ہجرت عطا فرمایا، دونوں سفر میں اللہ نے رفیق عطا فرمایا. سفر معراج کے لیے اسے سرکار کے ساتھ فرمایا جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے، جو تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہے. اور سفر ہجرت کے لیے اس کا انتخاب فرمایا جو صحابہ میں سب سے افضل ہے، جو صحابہ میں سب سے افضل ہے.
حضور کو جب پتا چلا، جب خبر ملی اللہ کی طرف سے کہ محبوب سفر کرنا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے سب سے پہلے بھاگتے ہوئے آپ دوڑتے ہوئے کشاں کشاں حضرت ابو بکر صدیق کے مکان میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ حضور سب سے زیادہ اگر کسی کے گھر میں گئے ہیں اپنے صحابہ میں سے تو حضرت ابو بکر صدیق کا کاشانہ ہے۔ دوپہر کو پہنچے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار جب تشریف لائے تو جیسے ہی آئے، آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکار تشریف لائے ہیں، سرکار تشریف لائے ہیں۔ کہا ابو بکر، ادب سے کھڑے ہو گئے، کہا ابو بکر سارے دروازے بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، گھر کے دیگر جو افراد ہیں سب کو باہر نکالیں۔ عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ کیا بات؟ کا کوئی راز کی بات کرنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ عائشہ ہے، کوئی اجنبی نہیں ہے گھر کے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر گھر کے سارے افراد ہیں تو رہنے دو، پھر نہ نکالو۔ یہ ہے حضرت ابو بکر کا گھرانہ کہ اگر فرماتے ہیں ابو بکر اگر تمہاری اولاد ہے، محمد کو اس پر پورا بھروسہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آقا کی بار آقا ارشاد فرماتے ابو بکر اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ محبوب اب اسلام کے عروج کا وقت آ گیا ہے، اب اپنے قدم اٹھانے مدینے کی طرف۔ اب پوری دنیا میں اسلام جو ہے ہجرت کے قدم سے جو ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان یہ ہے کہ جیسے یہ حضور کے جیسے جملے سنے تو ان کی حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور خوشی سے رونے لگ گئے۔ عائشہ فرماتی ہے کہ غم کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں رونا تو میں نے دیکھا، سنا تھا، سمجھا تھا، لیکن کوئی خوشی کی حالت میں بھی روتا ہے۔ کہتے اس پر مجھے اس وقت یقین ہو گیا جب میرے بابا کو میں نے اس خوشی میں روتے ہوئے دیکھا کہ خوشی میں بھی کوئی روتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر، یہ زندگی کے دو سفر آپ ملاحظہ فرمائیں، ایک سفر معراج ہے اور ایک سفر ہجرت ہے۔ سفر معراج کے لیے سرکار تشریف لے جاتے ہیں، واپس ہوتے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے وقت جیسے رک گیا تھا، وقت جیسے رک گیا تھا جب سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ اب تشریف لاتے وقت حضرت جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے رسول اس وقت ان سے فرماتے ہیں کہ جبرائیل ان قومی لا یصدقوننی، کہ میں مکہ میں تو جا رہا ہوں لیکن جب میں اپنی قوم کو یہ بتاؤں گا کہ اللہ نے مجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے ساتوں زمین و آسمان و عرش بر کے لامکان تک کی سیر کرائی، ان قومی، میری قوم اس کی تصدیق نہیں کرے گی، میری قوم مجھے نہیں مانے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ ان ابا بکر یصدقوک، ابھی سرکار تشریف نہیں لائے ہیں اور ادھر حضرت ابو بکر کا ذکر ہو رہا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان ابا بکر یصدقوک، ابو بکر آپ کی تصدیق کریں گے۔ کیوں؟ لأنہ صدیق، اس لیے کہ وہی صدیق ہے، انہیں بنایا ہی اللہ نے آپ کی تصدیق کے لیے۔ اللہ نے ابو بکر کو تو آپ کی تصدیق ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مکہ شریف میں جب آپ سفر معراج سے جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں، دیکھیں شور مچ گیا۔ حضرت ابو بکر مالدار تھے، سرمایہ دار تھے، تاجر تھے بہت بڑے، اور اس وقت مکہ شریف میں جو لوگ پڑھے لکھے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے، ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے۔ یعنی یہ سمجھیں کہ رسول پر سب سے پہلے جس نے ایمان لایا ہے، جس نے تصدیق کی ہے،
وہ اپنے زمانے کا سرمایہ دار بھی ہے اور فل ایجوکیٹڈ ہے، فل ایجوکیٹڈ ہے، لکھنا بھی جانتے ہیں، پڑھنا بھی جانتے ہیں، امور سیاست سے واقف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا، مکہ کے کفار اور مشرکین ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ایک طبقہ، ایک گروہ حضرت ابو بکر کے ساتھ، حضرت ابو بکر کی دوستی بہت پہلے کی تھی نا، ایمان لانے سے پہلے، اعلان کرنے سے پہلے حضور سے بڑے اچھے مراسم تھے، اور اس وقت بھی حضور کے کاشانے میں آپ کا روزانہ آنا جانا تھا، روزانہ آنا جانا تھا، اور حضور بھی آپ کے کاشانے میں روز آتے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گروہ آیا اور کہنے لگا کہ ابو بکر ایک بات بتاؤ، چونکہ آپ نے بھی ملک شام کا سفر کیا تھا، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں بالکل پلک جھپکنے سے پہلے جو ہے مکہ شریف سے جا کے پھر ساتوں آسمانوں کی خبر کا نہیں مانوں گا، کیا تصدیق کرو گے؟ کا نہیں مانوں گا۔ پہلے کہلوا رہے ہیں، پہلے کہلوا رہے ہیں کہ یہ تو غلط بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ عادتاً ہو نہیں سکتا، ایسا کہنے والا جو ہے جھوٹا شخص ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے کہتے ہیں کہ تمہارے صاحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جیسے ہی سرکار کا نام سنا، ابو بکر کے تیور بدل گئے، انداز بدل گیا۔ کہا ٹھہرو ٹھہرو، کیا میرے آقا نے کہا ہے؟ کہا ہاں۔ ارے جب آقا نے کہا ہے تو ابو بکر تصدیق کرتا ہے اس کی۔ جب میں اس بات کو مانتا ہوں کہ صبح شام میرے رسول کی بارگاہ میں وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتے ہیں، میں جب اس کا اقرار کرتا ہوں تو یہ اگر میرے نبی اعلان کر دے، بتا دے، کہتے میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ صدیق لقب، کیا صدیق لقب؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بحث میں نے اس لیے چھیڑی ہے کہ آج سوشل میڈیا پر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت ابو بکر، یہ شیعہ رافضی یہ سنیوں میں گھس گئے ہیں، فاتحہ کے نام پر، درود کے نام پر، سلام کے نام پر، قادریت کے نام پر، چشتیت کے نام پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مسئلہ خلافت پر انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے۔ مسئلہ خلافت یہ افضلیت ابو بکر صدیق کا مسئلہ، یہ عقیدت یا محض افضلیت کا مسئلہ نہیں، بلکہ اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے۔ آج اس کے انشاءاللہ بھرپور ترجمانی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہ سفر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام صدیق کے حوالے سے حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابو بکر کا نام صدیق دنیا والوں نے نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ نام اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرا سفر، سفر ہجرت، حضور کی زندگی کا۔ اب دیکھیں کہ سفر معراج سے، سفر معراج میں جب سرکار تشریف لے گئے تو کم و بیش 1,00,000 حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء کرام تھے، تمام انبیاء کرام کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا، بیت المقدس میں جمع کیا گیا۔ اور جب نماز کا وقت آیا، جبرائیل نے اذان پکاری، اور جب نماز کا وقت آیا، حضرت آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کرام صف در صف موجود ہیں، اور جب امامت کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مصلی امامت پر آپ تشریف لائیں، اس لیے کہ آج مشاہدہ کرانا ہے۔ کیا مشاہدہ کرانا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا۔ مصلی امامت پر حضور کو اس لیے آگے بڑھایا گیا کہ حضور تمام نبیوں میں سب سے افضل ہے، رسولوں میں سب سے افضل ہے، اور سرکار نے امامت فرمائی۔ اسی طرح سے مرض وصال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
ابو بکر کو مصلی امامت پر آگے بڑھایا اور فرمایا کہ میرے صحابہ میں اس وقت امامت وہی کرے گا جو تمام صحابہ میں افضل ہوگا، جو تمام صحابہ میں افضل ہوگا۔ اب ہجرت کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں، سرکار نکلے، حضرت مولا علی شیر خدا کے حوالے امانتیں کی کہ یہ امانتیں، یہ امانتیں، یہ امانتیں فلاں فلاں کی ہے۔ یہ امانتوں کا بار جو ہے دیکھیں، اسلام اسے کہتے ہیں۔ آج سونے کی چڑیا کہلانے والا ملک آج ہندوستان میں کتنی بھکمری ہے اور کیسے حالات کسی پر پوشیدہ نہیں، روز بروز آئے دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اللہ اکبر، اسلام کا نظام امانت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ تاجدار کائنات مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کی امانتیں، اور وہ بھی کافروں کی اور مشرکوں کی امانتیں سرکار کے پاس۔ یہ بھی تھا نا، آپ جانتے نا کہ تھے حضور کے جانی دشمن، لیکن وہ بھی گواہی دیتے تھے کہ محمد جیسا امین پورے مکہ میں نہیں ہے، محمد جیسا سچا ہم نے مکہ میں کبھی نہیں۔ اپنی امانتیں حضور کے پاس چھوڑ کے جاتے تھے، اب اللہ کے حکم سے تشریف لے جا رہے ہیں تو مولا علی کے سپرد کر دی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مولا علی کو امانتیں بانٹنے، تقسیم کرنے پر آپ نے کیوں متعین فرمایا؟ اہل محبت یہاں پر ایک نقطہ فرماتے ہیں، اور سفر ہجرت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے چن لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل محبت فرماتے ہیں کہ امانتیں تقسیم کرنا، اس کا تعلق باب ادب سے ہے، باب اخلاق سے ہے، باب ادب سے ہے اور باب اخلاق سے ہے۔ اور ہجرت کرنا، سرکار کو مدینہ تک سرکار کی معیت میں جانا، اس کا تعلق نبی کی ذات سے ہے۔ امانتیں تقسیم کرنا، اس کا تعلق نبی کی سیرت اور کردار سے ہے۔ مولا علی شیر خدا کو امانتیں تقسیم کرنے پر مقرر فرمایا، گویا محققین اور علماء فرماتے ہیں کہ نبی کے سیرت اور کردار کی حفاظت مولا علی سے کرائی گئی، مولا علی سے کرائی گئی، اور نبی کے جان کی حفاظت صدیق اکبر سے کرائی گئی۔ اب ایمان سے بتانا، نبی کی جان افضل ہے یا کافروں کی امانتیں پہنچانا افضل ہے؟ نبی کے جان کی حفاظت کرنا افضل ہے، یا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تمام صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ہم اپنی طرف سے اہل سنت، ارے ہمیں تو گڑنا آتا ہی نہیں، ارے گڑنا تو یہ رافضیوں کا کام ہے، بلکہ گڑنے کی جو بنیاد رکھی ہے، اس دور میں کہا جائے تو بے جان نہیں ہوگا۔ 3 لاکھ سے زیادہ تو حدیثیں گڑی ان لوگوں نے، اس لیے سوشل میڈیا پر کوئی بھی حدیث اگر مولا علی کا نام لے کر بیان کر رہا ہے، دھوکہ مت کھا جانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 چیزوں میں مجھ سے سبقت لے گئے، 4 چیزوں میں کا ایک اسلام کا اظہار کرنے میں۔ میں نے کل بتایا کہ میں نے حضور کا کلمہ پڑھا، لیکن اپنے ایمان کو میں نے مخفی رکھا، چھپائے رکھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جنہوں نے تمام صحابہ میں سب سے پہلے مکۃ المکرمہ میں کھل کر جس نے اظہار کیا اپنے ایمان کا، وہ حضرت ابو بکر ہے۔ اور دوسرا، ہجرت میں یہ شرف امت مسلمہ صحابہ میں کسی کو ملا، کہتے میں بھی موجود تھا، لیکن یہ شرف ملا تو کسے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اور غار میں، اور غار پر ایک لطیف نقطہ بتاؤں آپ کو، اہل محبت فرماتے ہیں غار سور کے معنی جو عربی زبان میں جو بیل کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس پہاڑ کو اگر دور سے دیکھا جائے تو بیل کی طرح دکھتا ہے۔ سرکار جب اس پہاڑ پر گئے ہیں نا، سرکار جب، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ کعبہ شریف
فتح مکہ کے موقع پر جب سرکار کعبہ شریف میں داخل ہوئے اور کعبہ شریف کی دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی تھی، فرشتوں کی تصویریں تھی، حضرت بی بی مریم کی پیکی ہوئی اس طرح سے، تو حضرت مولا علی شیر خدا رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ میرے کاندھے پر تشریف لائیں، میں پانی دیتا ہوں اور آپ اسے صاف فرمائیں۔ آقا فرماتے علی تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتا، علی تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتا، لیکن سفر ہجرت میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے، ارے بھائی آج جب اس پہاڑ پہ چلتے ہیں ایک پانی کی بوتل لے کے حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ اللہ قربان جائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاندھوں پر سرکار کو لیتے ہیں اور چلتے ہوئے نہیں بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے دوڑتے ہوئے آپ غارِ ثور تک پہنچتے ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا علی بار نبوت نہیں اٹھا سکتے، نہیں اٹھا سکتے۔ تو حضرت ابو بکر جب غار کے دہانے پر پہنچے ہیں، کہتے یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا۔ کہا کیوں ابو بکر کیوں؟ کہا سانپ، بچھو، کوئی موذی جانور آپ کو گزن نہ پہنچائے، میں صفائی کرتا ہوں اور اس کے بعد سرکار آپ قدم رکھے۔ اب یہاں پر اہل محبت ایک لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں کہ غارِ ثور میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر گئے اور اس کے بعد نبی تشریف لے گئے۔ اب اہل محبت فرماتے ہیں جس دل میں ابو بکر ہوں گے حضور وہی جائیں گے، جس دل میں ابو بکر ہوں گے حضور وہی جائیں گے، اور جس دل میں ابو بکر نہیں وہاں حضور نہیں جا سکتے۔ اہل محبت ایک لطیف نکتہ بیان فرماتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت کا جو ہے نقشہ کھینچا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار حرا میں کچھ سہمے ہوئے بھی تھے، پورے سفر میں سہمے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کر پوچھا کہ ابو بکر کیوں ڈر محسوس ہو رہا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ مجھے اپنے جان کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ گمان ہے، خوف ہے کہ کہیں مکہ کے کافر یہاں پہنچ کر آپ کو تکلیف اور غضب نہ پہنچائے۔ اللہ کے رسول عرض فرماتے ہیں فوراً جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن کی آیتیں لے کر آتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، فانزل اللہ سکینہ، اللہ نے سکینہ نازل فرمایا حضرت ابو بکر کے دل پر۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے بعد حضور تشریف لے گئے اندر۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جو جالا مکڑیوں نے تانا تھا وہ بعد میں، لیکن بعض محققین لکھتے نہیں کہ موجود تھا، پہلے سے موجود تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ جب سرکار گئے ہیں تو مکڑی کا جالا، قرآن کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ تمام گھروں میں جو سب سے کمزور گھر ہے جس مخلوق کا، جس حیوان کا، کہتے ہیں وہ مکڑی کا ہے۔ مکڑی جب جالا بنتا تو کہتے ہیں کہ جب سرکار تشریف لے گئے اندر تو جالا پہلے سے موجود تھا، حضور آر پار ہو گئے مگر جالا ٹوٹا نہیں، مگر جالا ٹوٹا نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سرکار تشریف لے گئے، جسم ہے نا، جسم، حضور بشر بھی ہے نا، بے مثل بشر ہیں،
تو حضور جب بشر بے مثل بشر ہیں، جالے کو آپ نے پار کیا تو جالا ٹوٹا کیوں نہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضور بشر بھی ہے، جواب دیتے ہیں، لیکن حضور کی ایک حیثیت کہ حضور نور بھی ہے۔ حضور کیا ہے؟ نور بھی ہے۔ جیسے ہم آنکھوں پر چشمہ پہنتے ہیں اور روشنی جب چشمہ پہنا ہو سمجھو آپ، اور روشنی آپ تک اگر پہنچ رہی ہے تو اینک کے اندر جو کانچ ہے اس کو ٹچ کرتے ہوئے روشنی آپ تک پہنچ رہی ہے، لیکن وہ نور ہونے کی وجہ سے، وہ لائٹ اور روشنی ہونے کی وجہ سے کانچ ٹوٹ نہیں رہی ہے۔ اسی طرح سے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ کہ حضور اندر تشریف لے گئے اور مکڑی کا جالا۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے پھر، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے، عزیزان ملت اسلامیہ۔ محققین اس کا جواب دیتے ہیں، اہل محبت پردہ اٹھاتے ہیں کہ تاجدار کائنات صرف نور ہی نہیں بلکہ جو ان کے قریب ہو جاتا ہے، جو آقا سے منسوب ہو جاتا ہے، تاجدار کائنات اسے بھی نور بنا دیا کرتے ہیں۔ چونکہ سفر ہجرت میں غار ثور میں اللہ چڑھنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا، تو حضور نے اپنے صدیق کو بھی کیا بنا دیا تھا؟ نور بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے حضرت نبی کونین گئے اور جالا ٹوٹا نہیں، اسی نور کی برکت تھی جو ان کے جسم میں سرایت کر گیا تھا جالا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور جب مدینہ میں پہنچے نا، اسی نورانیت کی برکت تھی کہ مدینے والے پہچان نہیں پا رہے تھے کہ ابو بکر کون ہے یہ، اور من تو شدم تو من شدی من تن شدم چا شدی تا کسن گوید بعد ازا من دیگرم تو دیگری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سفر ہجرت کے حوالے سے مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے سبقت لے گئے۔ اور دوسرا، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے نماز پڑھنے میں کا آغاز اسلام میں ہم اپنے گھروں میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے، لیکن اسلام میں سب سے پہلے کافروں کے نرگے میں جس نے کھل کر نماز پڑھی ہے وہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ کھل کر اپنے اعلان کا جس نے اعلان کیا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سیر اعلام النبلاء کی روایت ہے، دو شخص حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں تشریف لائے، ابن القوا اور قیس، دو نام ہے۔ حضرت مولا علی کے پکے چاہنے والے، ماننے والے، اور آپ کے ایک دم ملنگ ہے، دیوانے ہیں۔ خیر مقدم کیا، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور ایک مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ کہ کیا بات ہے؟ یہ حضرت مولا علی کے دور خلافت کی بات بتا رہا ہوں۔ کہ کیا آپ رسول اللہ کے وصی ہیں؟ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے، کہتے مولا علی رسول اللہ کے وصی یعنی رسول اللہ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے۔ یہ سیاہ رافضی اور نیم رافضی جو اپنے آپ کو آج مولائی، حالانکہ مولائی نہیں ہے، یہ جھوٹے مولائی ہیں سب، صدیقی ہم، فاروقی ہم، عثمانی ہم، اور مولائی ہم، یہ کچھ اور ہے۔ تو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں دو شخص آئے، دو دیوانے آپ کے، دو مرید آئے اور عرض کیا کہ حضور ایک مسئلہ لے کر، کیا آپ رسول اللہ کے وصی ہیں؟ یعنی کیا رسول اللہ نے آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہوں گے، کوئی ایسی وصیت آپ کو کی تھی؟ حضرت مولا علی نے سنا، کہ سنو، میں سب سے پہلے ایمان لانے والا، اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر جان بوجھ کر مجھ پر اگر کوئی جھوٹ باندھے، میری حدیث نہیں ہے اور لوگوں کو بتائیں،
کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، وہ شخص اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے وہ جھوٹا شخص ہے جو میرے بارے میں غلط بیانی کرے۔ کہتے میں جھوٹا نہیں بننا چاہتا۔ اب جب تم نے پوچھا ہے تو سن لو کہ اللہ کے رسول نے مجھے کوئی وصیت نہیں فرمائی ہے، بلکہ ہم اہل بیت کا عقیدہ یہ، اور ہم جانتے تھے، مانتے تھے اور مانتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اور سنو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ نے مجھے وصیت کر دی ہوتی، یہ بھی سن لے آپ، سیر اعلام النبلاء کی روایت دوسری جلد میں موجود ہے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے مجھے وصی بنا دیا ہوتا کہ علی میرے بعد خلیفہ تم بنو گے، ارشاد فرماتے کہ اگر میرے پاس تلوار، تیر، تفنگ کچھ نہیں، ایک چادر تھی اس وقت آپ کے کاندھے پر، کہ اگر یہ چادر بھی ہوتی، اس چادر سے میں جنگ لڑتا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو کبھی میں مسند خلافت پر بیٹھنے نہیں دیتا، ان کو منبر پر چڑھنے نہیں دیتا۔ یہ مولا علی فرماتے ہیں، یہ مولا کہ اگر وصی بنا دیا ہوتا رسول اللہ نے، علی شیر ہے بھائی، کہا نا ابو بکر اور عمر کے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا، اس مسند پر، اس منبر پر ان کو کبھی چڑھنے نہیں دیتا، لیکن بخدا اللہ کے رسول نے مجھے وصی نہیں بنایا، بلکہ حضرت ابو بکر، ہمارا عقیدہ یہ اہل بیت کا عقیدہ کہ سب سے نبی کے بعد سب سے افضل کون؟ حضرت ابو بکر، اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل کون؟ حضرت عمر۔ اور ابو بکر تو یار غار ہے، وہ صاحب ہجرت ہے، وہ صاحب ہجرت ہے، وہ یار غار ہیں۔ پھر حضرت مولا علی دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک بات اور سن لو کہ حضور نے اپنے مرض وصال میں اپنے مصلے پر جس ذات کو کھڑا کیا کہ میرے بعد میرے مصلے امامت پر ابو بکر کے سوا کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہوگا، حالانکہ سن لو اور سن لو کہ اس وقت میں بھی مسجد میں موجود تھا۔ یہ نقطہ ذہن میں رکھے، کل میں نے اس پر تفصیل جو ہے بیان کی ہے قدرے، کہ حضرت مولا علی یاد دلا رہے ہیں کہ حضور کی موت، ما مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قتیلا، حضور کا قتل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ حضور وما مات فجعتا، اور رسول اللہ اچانک بھی انتقال نہیں کیے ہیں، بلکہ بیمار ہوئے سرکار، اور بیماری کے بعد آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں اللہ کے رسول نے مصلی امامت پر جس ذات کو کھڑا کیا ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے، حالانکہ میں وہاں پر موجود تھا۔ اذان ہوتی تھی، اللہ کے رسول سے جب عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تشریف لائے، حضور بس ایک ہی جملہ فرماتے، مورو ابا بکرن ایصلیہ بالناس، مگر ابو بکر کو حکم دو۔ حالانکہ حضرت عائشہ نے اور حضرت حفصہ نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر رقیق القلب ہے، امامت نہیں کر پائیں گے، آواز نماز میں دب جائے گی۔ اللہ کے رسول غضبناک ہوئے، ناراض ہوئے۔ یہ سرکار مولا علی فرما رہے کہ میں بھی موجود تھا، گھر کی ازواج مطہرات نے روکنا چاہا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا حضور جانتے نہیں تھے کہ میں کیا؟ اس کے باوجود بھی کہتے کہ یہ سب جو ہے پروپگنڈا ہے۔ کیا ہے؟ پروپگنڈا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ تشریف لائے اور آگے الفضل، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب یہ ذرا دلائل سنتے چلے۔ یہ خلافت کا مسئلہ ہے نا، یہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ یہ عقیدے کے باب سے تعلق رکھتا ہے۔
یہ عقیدت کے باب اور فضیلت کے باب سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی افضلیت کا مسئلہ یہ قطعی ہے. یہ کیا ہے؟ قطعی ہے. تمام صحابہ کا اس میں اجماع تھا، کسی صحابی نے اس میں اختلاف نہیں کیا. تابعین کا اس پر اتفاق، تابعین کا اس پر اتفاق. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے آپ دلائل سنتے چلے. اسی مسئلے کے حوالے سے ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ بخاری شریف میں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قلت لابی، میں نے اپنے بابا حضرت مولا علی شیر خدا سے پوچھا. یہ اہل بیت کی گواہیاں لے کے چلے، اہل بیت کی گواہیاں. آخر میں نتیجے پر پہنچوں گا کہ میں نے اپنے بابا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون؟ یہ کس نے پوچھا؟ حضرت محمد بن حنفیہ جو مولا علی کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں. آپ کی متعدد شادیاں ہوئی ہیں نا. تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں افضل بعد رسول اللہ ابو بکر، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر کی ذات ہے. کہ میں نے پوچھا ثم من؟ کما قال رسول اللہ، کا ثم بعد ابی بکر عمر، اور ابو بکر کے بعد رسول اللہ کے بعد سب سے پہلے افضل کون؟ حضرت ابو بکر. اور ابو بکر کے بعد سب سے افضل پوری امت میں جو ذات ہے اس ذات کو عمر کہا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں کہ میں نے کہا کہ عمر کے بعد تو پھر آپ ہوں گے. کہ میں تو ایک عام مسلمان آدمی ہوں. آپ نے عاجزی اور انکساری سے کہا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس طرف آپ تشریف لائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دوست صحابی رسول ہے حضرت ابو جحفہ، کہتے ہیں کہ میں حضرت مولا علی سے ملاقات کے لیے حاضر آیا، سلام کیا، اور سلام کے بعد حضرت مولا علی کو کس طرح سے پکارا کہ یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وہ علی جو رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہے. سب سے کیا ہے؟ افضل ہے. کہتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے جب یہ کلمات سنے تو کہتے ہیں، حالانکہ صحابی بھی ہے اور حضرت مولا علی کے ایک دم جگری ساتھی ہے. مولا علی فرماتے الا اخبروک بخیر البشر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قال، کہ میرے ساتھی تو نے مجھے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل قرار دیا، کیا میں تجھے نہ بتاؤں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ذات کس کی ذات ہے؟ کہتے کہ ضرور بتائے. اب سنے مولا علی شیر خدا اپنے ساتھی کی اصلاح فرما رہے ہیں، اور ان کی اصلاح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل اگر کسی کی ذات ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور حضرت ابو بکر کے بعد اگر کوئی سب سے افضل ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. کوفہ کی سرزمین پر بصرہ میں یا اہل بیت کے میں دلائل قائم کر، حالانکہ دلائل بے شمار ہیں، ہے نا. سنے آپ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی سرزمین پر ایک شخص آیا اور اس شخص کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ یہ آدمی آپ کو شیخین پر یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر آپ کو فضیلت دیتا ہے. کا بلاؤ. بلایا گیا، آپ نے زجر و توبیخ کی، آپ نے یہی خطبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ سنیں، میری بارگاہ میں ابھی تک کوئی ایسا مقدمہ، ایک موقع پر فرمایا ایسا کوئی مقدمہ نہیں آیا ہے، اگر کوئی مقدمہ آئے گا
کہ ابو بکر اور عمر سے میں افضل ہوں تو خدا کی قسم میں اس پر مفتری کی حد جاری کروں گا، اسے 80 کوڑے لگواؤں گا۔ کتنے کوڑے لگاؤں گا؟ ابھی تک کوئی باقاعدہ مقدمہ نہیں آیا ہے۔ اور ابن اسود کے حوالے سے ابن سودا اور ایک روایت میں ابن اسود نام ہے، میں نے کل بتایا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ سب سے افضل ہیں۔ کل کی طرف تھوڑا سا، اب میں اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ کہ رأیت رسول اللہ، حضور کو دیکھا، کہا کا رأیت ابا بکر، کہا کا رأیت عمر، کہا کہ اگر حضور کو دیکھ کے اگر یہ بات تو مجھے کہتا تو تجھے قتل کر دیتا میں، کہ امت میں، امت تو امت، مخلوق میں اللہ نے حضور جیسا کسی کو پیدا ہی نہیں فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضرت مولا علی فیصلہ فرما رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے رہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ جو علی کو حضرت ابو بکر یا عمر سے فضیلت دے، حضرت مولا علی فرماتے ہیں 80 کوڑے لگاؤں گا، اس کے اوپر حد جاری کروں گا۔ اور ایک شخص تو کل بتایا میں نے، جیسے کہ اس کو تڑی پار کر دو، اس کو آج کی زبان میں تڑی پار، کہ جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی گستاخی کہتے ہیں کہ جس شہر میں علی ہے، جس شہر میں علی ہے وہاں پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا گستاخ نہیں رہ سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ آئیں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں، امام حسن کی بارگاہ میں، وہ دونوں امام فرماتے ہیں ہم نے اپنے بابا علی سے سنا ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے۔ اور آگے بڑھے، امام زین العابدین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا مدینہ طیبہ میں اور کہنے لگا کہ امام آپ بتائیں کہ حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا مقام کیا تھا حضور کے یہاں پر؟ کب بتاؤں یا دکھاؤں؟ کب بتاؤں یا دکھاؤں؟ سمجھاؤں یا دکھاؤں؟ مشاہدہ کرو گے کہ اگر دکھانا چاہتے ہیں تو دکھا ہی دیجئے۔ کہا ادھر، مزار شریف کا دروازہ کھول دیا، اللہ اکبر، مزار شریف کا دروازہ کھول دیا، حجرے عائشہ کا دروازہ کھول دیا اور فرمایا نادان دیکھ، یہ ہے میرے آقا محمد رسول اللہ، اور ان کے بغل میں، ان کے قدموں میں جو آرام کر رہے ہیں وہ ابو بکر ہے، اور ان کے قدموں میں جو آرام کر رہے ہیں وہ عمر ہے۔ جو حال یہاں ہے وہ حال وہاں تھا، جو مقام یہاں ہے وہ مقام وہاں تھا، جو قرب یہاں ہے وہ قرب وہاں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ امام جعفر صادق امام محمد باقر کی بارگاہ میں ایک مسئلہ جو ہے، یہی کوئی کوفہ والا تھا، آ کر پوچھنے لگا کہ امام باقر ایک مسئلہ پوچھنا ہے، بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ تلوار کا جو دستہ ہے اسے سونے کا پانی چڑھا سکتے کہ نہیں؟ اسے سونے کا پانی چڑھا سکتے کہ نہیں؟ مجاہد کی جو تلوار ہے شرن جائز ہے کہ نہیں؟ آپ فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ امام باقر کون امام باقر ہے؟ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا ہے؟ استاذ ہیں۔ امام باقر فتویٰ دیتے ہیں کہ جائز ہے۔ کا دلیل، اب دلیل سنیں، حضرت امام باقر ارشاد فرماتے ہیں اس لیے جائز ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے دستے کو سونے کا پانی چڑھایا تھا، اور اللہ کے رسول کی حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اپنانا اور خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا۔ کوئی چھپا ہوا رافضی تھا، مولائی تھا کوئی چھپا ہوا، کہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ صدیق کا لفظ آپ نے استعمال کیا، جلال میں آ گئے، سرکار کا یہ شہزادہ جلال میں آتا ہے
اور ایک سانس میں آپ فرماتے ہیں ہاں ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق تھے، ابو بکر صدیق تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ آگے بڑھے، یہی عقیدہ امام جعفر صادق کا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ صدیق نے تو ہمیں 2 مرتبہ جنم دیا ہے، صدیق نے ہمیں 2 مرتبہ جنم دیا۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلی محفل میں کروں گا۔ اب امام موسیٰ کاظم کا یہی عقیدہ ہے، امام موسیٰ کاظم کے بعد امام زید کا یہی عقیدہ ہے۔ اہل بیت کے سارے امام 12 کے 12 امام یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی ذات گرامی ہے۔ اب امام اعظم کو پڑھ لیں، یہ نتیجہ آخر میں، ذرا دلائل پہلے آپ سن لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں یہ رافضیوں کا، شیعوں کا، چونکہ مولا علی کے زمانے میں یہ فرقہ وجود میں آ چکا تھا، امام اعظم سے کسی نے پوچھا ما ہی علامت اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ کوئی علامت بتائیں سنی کی، کوئی علامت بتائیں سنی کی۔ سنو، امام اعظم ابو حنیفہ علامت بتا رہے ہیں، جواب دے سکتے تھے کہ سنی مسلمان جو نماز پڑھے، سنی مسلمان جو روزہ رکھے، سنی مسلمان جو حج کرے، زکات دے، نبی پر درود و سلام پڑھتے رہے، نہیں۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اپنے زمانے کے اعتبار سے، اور زمانے میں جو شیعت کا اور رافضیت کا جو فتنہ اٹھا تھا، زمانے کے اعتبار سے جو علامت متعین کرتے ہیں، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں تفضیل الشیخین، شیخین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو شیخین کہا جاتا ہے کہ سنی کی پہچان یہ ہے جو شیخین کو، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو تمام صحابہ سے افضل جانتا ہے، سمجھ لو وہ سنی ہے، سمجھ لو وہ سنی ہے۔ ایک دوسرا، حب الختنین، حضور کے دونوں داماد، چونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے تھے، وہ فرقہ وجود میں آ چکا تھا جو حضرت ابو بکر کی اور حضرت عمر کی خلافت پر حملہ کر رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے تمیز پیدا کر دی کہ جو سنی ہوگا کبھی اس عقیدے سے ہٹے گا نہیں، اور آگے فرماتے وہ حب الختنین، اور کچھ ایسے بھی لوگ وجود میں آ گئے تھے جو حضرت علی کو اور حضرت عثمان غنی کو برا کہہ رہے تھے، ان کی توہین کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وحب الختنین، دوسری پہچان جو حضور کے دونوں دامادوں سے محبت رکھتا ہے، والمسح علی الخفین، والمسح علی اور خفین پر مسح کرنا، اور ان تینوں چیزوں کے جو ہے منکر کون؟ شیعہ، رافضی، ان کی زبان پر کچھ بھی ہو بابا، ان کی زبان پر کچھ بھی ہو۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک بلیغ خطبہ دیتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ کچھ لوگ مجھ علی کو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر فضیلت دیتے ہیں۔ سنو، اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل دونوں صحابہ ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں سنو اور دھیان سے سنو، کچھ لوگ ایسے آ چکے اور آتے رہیں گے جو علی کی محبت کا دم تو بھریں گے، لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں ان کا دل صاف نہیں ہوگا، ان سے نفرت کریں گے۔ حضرت مولا علی معیار دے رہے ہیں، ارے مولائی کسے کہتے ہیں؟ سنو، سچا مولائی کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ابو بکر کا بغض ہوگا، جس کے دل میں عمر کا بغض ہوگا، علی کی محبت وہاں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، علی اس دل میں نہیں آ سکتا، علی اس محفل میں نہیں آ سکتا، اور علی کبھی اس گھر میں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے بھیا، افضلیت صحابہ کا مسئلہ، اور اہل بیت کا تو میں نے بتایا۔ اب امام شافعی کو بھی آپ سن لیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ
तमाम सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत कर ली, उनकी खिलाफत को तस्लीम कर लिया। इमाम शाफी फरमाते इसलिए कि हजरत अबू बकर से अफजल सहाबा में उस वक्त रोए जमीन में कोई मौजूद नहीं था। यह किसका अकीदा है? हजरत, और इमाम शाफी कहते वही तरतीब खिलाफत, हजरत अबू बकर पहले खलीफा, उमर दूसरे खलीफा। इमाम शाफी के एक शागिर्द आपकी बारगाह में हाजिर हुए, इमाम बुयूती का, हुजूर एक मसला पूछना है। का क्या मसला है? का उसल्ली खल्फ राफदी। इमाम शाफी का कौल नस कहा जाता है, कोई मामूली बात नहीं है बाबा। इमाम शाफी के अकवाल को नस कहा जाता है इस्तिलाह फिक़ह में। इमाम शाफी से मसला पूछा कि हुजूर क्या उसल्ली खल्फ राफदी, क्या राफदी को मैं अपना इमाम बनाऊं? आप फरमाते हैं ला तुसल्ली खल्फ राफदी, किसी राफजी के पीछे कभी नमाज मत पढ़ना। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बाजार में भाजी तरकारी ने ले जाते हो, टमाटर खरीदने के लिए जाते हो तो आधा पाव किलो भी खरीदते हो तो टटोल के खरीदते हो कि कहीं सड़ा तो नहीं। ऐसे ही जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो उसे भी टटोलना कि सिद्दीक के बारे में उसका अकीदा कैसा है, उमर के बारे में उसका अकीदा कैसा है, अहले बैत के बारे में उसका अकीदा कैसा है, वो सुन्नी है कि नहीं। इमाम शाफी फरमाते मुझे राफजी की चांद की गवाही मकबूल नहीं है। उनकी गवाही, चांद तो भाई एक ही है और चांद सुन्नी है, चांद एक ही है और चांद क्या है? सुन्नी है। और उसी सुन्नी चांद के हवाले से इमाम शाफी फरमाते हैं कि शेखैन और शियों का अकीदा रखने वाला अगर कोई ऐलान करता है मत मानना, गवाही सुन्नी की होनी चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम शाफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मज़ीद फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे बदतरीन झूठ बोलने वाले और झूठी गवाही देने वाले दो गिरोह हैं। पूछा कौन? का एक बुत परस्त और एक राफजी। ये रहा लुब्बे लुबाब। अब नतीजे की तरफ आए कि माजी करीब में हिंदुस्तान की सरजमीन पर, मारहरा मुतहरा की सरजमीन से एक एलामिया जारी किया गया। वो एलामिया नहीं, वो अलमिया है। वो एलामिया नहीं है, वो अलमिया है। वो एलामिया नहीं है, वो अलमिया है। कुरान की तालीमात की धज्जियां उड़ा दी गई, आईने सुन्नत की धज्जियां उड़ा दी गई, अकायदे अहले सुन्नत की धज्जियां उड़ाई दी गई। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, माशा कुर्बान जाए हजरत अमीन मिल्लत के कलम पर कि उन्होंने बर वक्त उसका मुआखजा किया और अपनी बरात का ऐलान तो कर दिया। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, चूंकि आने वाला कादरी बनकर आ रहा है, आने वाला चिश्ती बनकर आ रहा है, आने वाला हनफी और शाफई बनकर आ रहा है, उसमें लिखा है कि इमाम शाफई, इमाम आजम धोखा दिया गया है। इमाम आजम और इमाम शाफई का अकीदा तो मैंने बता दिया। इस बाब में क्या है? इस बाब में अकीदा तो ये शाफई, हनफी, अशारी और मातुरीदी कयामत कायम हो जाएगी, लेकिन कोई दलील कायम नहीं कर सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बकर की अफजलियत का मसला कतई है और इजमाई मसला है। और रसूलुल्लाह ने फरमाया है और मौला अली फरमाते हैं कि मेरे बाद सबसे बड़ा पीर मेरा अबू बकर है। मेरा सबसे बड़ा पीर कौन है? अबू बकर है। मौला अली ने बताया, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने बताया, हसनैन करीमैन ने बताया, अहले बैत अतहार के 12 इमामों ने बताया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उस अलमिये में चिश्ती, कादरी, सहरवर्दी, नक्शबंदी, अरे यही अकीदा सरकार गौसे आजम का है, यही अकीदा ख्वाजा सोहरवर्द का है, यही अकीदा हजरत ख्वाजा नक्शबंद का है, और यही अकीदा हिंदल वली सरकार गरीब नवाज का है, और यही अकीदा सुल्तानुल आरफीन सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। आपको एक हवाला और देता हूं। हिंदुस्तान में जितने चिश्ती बुजुर्ग हैं, हिंदुस्तान चिश्तियों का है,
خواجہ صاحب کا ہندوستان. ہندوستان کس کا ہے؟ روحانی راجدھانی کے بادشاہ سرکار غریب نواز ہے. چشت اہل بہشت کے ایک بہت بڑے بزرگ جنہیں ہم اور آپ قطب دکن حضرت درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتے. ہندوستان کی سرزمین پر جنہوں نے اسلام کو ریپریزنٹ کیا ہے، اسلام کا تعارف پیش کیا ہے کردار کی شکل میں، دعوت کی شکل میں، ان بزرگوں میں ایک جلی نام حضرت بندہ نواز گیسو دراز کا ہے. خواجہ بندہ نواز گیسو دراز یہ چشتی ہے. خاص کر جانتے ہیں آپ ہندوستان میں جو مزارات ہے، ان مزارات پر ایران کے رافضیوں نے انڈر گراؤنڈ قبضہ کر لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ کئی مزارات پر. اجمیر شریف میں دیکھ لیجئے، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پہلے تو تھا نہیں بابا یہ سب، یہ ابھی ہو گیا ہے. اب وہاں راکیٹ جو ہے چادروں کا سب سے بڑا جو راکیٹ ہے، خواجہ صاحب کی بارگاہ تو بہت عظیم بارگاہ ہے. الحمدللہ جاتے ہیں، جائیں گے اور جاتے رہیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ وہاں کے جو مجاور ہیں اکثر اور بیشتر وہ عقیدہ اہل سنت سے منحرف ہیں، افضلیت ابی بکر صدیق کے قائل نہیں ہے. ہائیک کیا گیا ایران کی طرف سے، اور خصوصاً ان کی نظر کہ ہندوستان میں جتنی بڑی بڑی مزارات ہیں اور جتنے بڑے بڑے سجادگان ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج خانقاہوں سے علم اٹھ گیا ہے. خانقاہوں میں پہلے جو آبا و اجداد جو محققین، علماء، عالم، فاضل، مفتی، محدث، مفکر ہوا کرتے تھے، آج خانقاہوں کا حال اکثر و بیشتر کہہ رہا ہوں میں، ہر خانقاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ وہاں سے علم جو اٹھ چکا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی بھی تمیز نہیں ہے. وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر بات کرتا ہے، ان کی خلافت پر حملہ اٹھاتا ہے. سنو چشتیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھ میں اللہ نے 4 چیزیں بیک وقت جو ہے جمع فرما دی ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز. کہتے ہیں دنیا میں سادات بہت ہیں، لیکن کوئی سید صوفی بھی ہو، عالم بھی ہو اور سنی بھی ہو، سنی بھی ہو، صوفی بھی ہو اور عالم بھی ہو، یہ اور کہتے ہیں اور سید بھی ہو، یہ چاروں چیزیں تحدیث نعمت کے طور پر لکھتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز. چشتی بزرگوں میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے آپ ہیں. چشتی بزرگوں میں سب سے زیادہ آپ کے کتابوں کی تعداد جو ہے 500 سے بھی جو ہے زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ میں سنی بھی ہوں، اور خود وضاحت فرماتے ہیں سنی کا مطلب کیا ہے؟ کہ سنی کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر کو مانتا ہوں. یہ سید گواہی دے رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر افضل ہے، اس کے بعد عثمان غنی افضل ہے، اور اس کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ بندہ. یہ چشتیوں کا مسلک بتا رہا ہوں آپ کو. یہ دھاندلی جو مچا کے رکھی ہے نا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اجمیر کی مقدس اور معلی سرزمین معاذ اللہ رب العالمین بدعقیدگی کی طرف جو ہے روا دوا ہے. دھوکہ مت کھانا خواجہ صاحب کے نام پر. اسی طرح سے میں بتاتے آ رہا ہوں. اور سنے فرماتے ہیں الحمدللہ میں سید بھی ہوں، میں صوفی بھی ہوں، اور اللہ نے یہ چاروں چیزیں اور چاروں فضیلتیں مجھے عطا فرمائی ہے، مجھے عطا فرمائی ہے. یہ چشتیوں کا مذہب ہے. اور یہ جو چشتی ارے چشتی کا وہ تو چرسی ہے، وہ جو عقیدہ اہل سنت پر حملہ کرے صرف قادری نام لینے سے. اسی طرح سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہندوستان کی سرزمین پر اعلامیہ نام سے سال گزشتہ جو ہے پمفلٹ جو ہے سوشل میڈیا پہ گشت کر رہا تھا، جانتا ہے بخوبی کہ اگر کھل کے آ گیا تو کوئی مانے گا نہیں. ایک بات یاد رکھنا،
حضور نے غدیر خم کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا، بار بار دہراتا ہوں، حضور نے فرمایا تمہارے درمیان قول فیصل قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ قرآن۔ اور عقیدے قرآن اور حدیث سے بنتے ہیں۔ کس سے بنتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے۔ اور یہ جو چشتی اور قادری لیبل لگا کے آ رہے ہیں، دھوکہ مت کھانا۔ حنفیوں کا عقیدہ بتا دیا، امام شافعی کا عقیدہ بتا دیا، اور ارباب طریقت کا بھی عقیدہ بتا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، افضلیت صدیق سے اگر کوئی ٹکرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سنی نہیں ہے۔ اگر وہ سنی نہیں تو امام شافعی فرماتے ہیں اس کے پیچھے نماز مت پڑھنا، اس کا مطلب اس کی امامت قبول نہیں۔ تو ایسا شخص جو حضرت ابو بکر عمر پر علی کو فضیلت دے، اس سے مرید ہونا حرام، اس سے مرید ہونا حرام۔ ارے جب وہ امامت کے لائق نہیں اور جب اس کی گواہی قبول نہیں، یہ مت دیکھنا کہ اب وہ قادری بن کے آ رہا ہے، چشتی بن کر آیا ہے، وہ ٹسنے کے لیے آیا ہے۔ تو سنبھالو، یہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا جو ہے زمانہ ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ بزرگ فرماتے تھے اچھا کھانے کا، اچھا پینے کا، اور ایمان سلامتی کے ساتھ لے کے جانے کا۔ ایک بزرگ تھے ہمارے، میں نے اکثر سنا، اچھا کھاؤ بابا، اچھا پیو، اور عقیدہ دنیا سے حفاظت کے ساتھ لے کر جاؤ۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آج کئی فتنے ابھرے ہوئے، ان فتنوں کے حوالے سے، اور اب جانتے ہیں کہ مخالفت اعلی حضرت سے شروع ہوتی ہے اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر جو ہے جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اعلامیہ جاری کرنے والا ایک زمانہ وہ تھا جب اعلیٰ حضرت پر کھل کر بولا کرتا تھا، اعلیٰ حضرت کی عظمتوں کے ڈنکے بجایا کرتا تھا، لیکن اللہ جانے اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ اعلیٰ حضرت سے بغض کیا رکھا، اعلیٰ حضرت کی عداوت کیا رکھی۔ ایمان کی چاشنی جاتی رہی، چاشنی جاتی رہی، چاشنی جاتی رہی۔ اور بات اب مولا علی ہمارے سب سے جو ہے ان کو فضیلت دے رہا، بیوقوف بنا رہا ہے۔ بابا سنیو ہوشیار رہنا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اور آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بنا کے ہے تیری گٹڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حسینی عقیدہ عطا فرمائے، اہل بیت کا عقیدہ عطا فرمائے، سچا مولائی بنائے، سچا صدیقی بنائے، سچا فاروقی بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔